ابھی تو ایک ایک دھکا لگا ہے، کسی کو رونے نکل رہے ہیں، کوئی جناب فوٹو کے چکر۔ میں نے کہا ہمارا شہر بھی تو رہا ہے 5 سال جیل ہے جی، 5 سال، اور کسی نے جناب سنا بھی نہیں، بلکہ بعد میں جو تصاویر اور ویڈیوز آئیں ان میں بھی جناب مسکرا کر غازی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ممتاز حسین قادری حضور کی ناموس رسالت کے لیے ہمیشہ پرعزم ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہے جی، جان دے دی، جان دی، اور کسی ایک حرف سے بھی واپس نہیں لیا۔ یہاں پہ تو جناب دن رات سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہیں، صرف اتنی دیر اٹھانے کی بات ہے، کسی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، کسی کا بات ہو گئی۔ میں نے کہا اقبال نے کیا خوب کہا تھا، جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے۔ غازی صاحب نے اپنے عمل مبارک سے جب حضور کی ناموس پر پیرا دیا تو پھر غازی صاحب کی جناب ناموس رسالت کے ساتھ ساتھ غازی صاحب کے اس دن جس دن غازی صاحب نے اس ملعون کو واصل جہنم کیا تھا، پھر غازی صاحب کے چاہنے والوں نے غازی صاحب کے بعد بھی شمع نہیں جلنے دیا۔ انہوں نے کہا شمع اب حضور کے دین کی جلے گی، شمع اب ناموس رسالت کی جلے گی، شمع اب ختم نبوت کی جلے گی۔ اس دھرتی کے اوپر اب کسی گستاخ رسول کی شمع نہیں جل سکتی۔ جب سارے منہ چھپا کر اندر بیٹھ رہے تھے، سارے اپنے اور بیگانے سودے کر رہے تھے، سارے جناب پس پردہ جا کر سلام دعائیں اور چائے پیالیاں اور اپنے سلام دعائیں بنا رہے تھے، اس وقت بھی غازی صاحب کے جان نثاروں نے غازی صاحب کے مشن سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ اس وقت بھی جب جناب ملک صاحب جناب بابا جی علیہ رحمہ کے پاس گئے تو کہا جناب مایوس ہو چکا ہوں، تو بابا جی نے گردن آگے بڑھا کر کہا تھا مولوی خواجہ خادم کی گردن حاضر ہے حضور کی ناموس کے لیے، آگے سے کاٹ۔ ہم بھی غازی صاحب کے مزار پر آ کر یہی کہنے آتے ہیں کہ حالات جیسے بھی ہوں جناب، جو مرضی ہو جائے، جیسی مرضی مشکلات آ جائیں، ہم حضور کی ناموس کے لیے غازی صاحب آپ کے مشن پر، آپ کے نعرے کے ساتھ جو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے لگایا اس کے ساتھ تادم مرگ کھڑے ہیں، اور اس عزم کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہماری گردن یہاں سے کاٹ لی جائے یا یہاں سے، آگے سے یا پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، ہم یہی کہیں گے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ شاہ صاحب جس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ بعض لوگوں کو صرف ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آپ جناب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ جناب آرام کریں، تو وہ لوگ جو ملک کے جناب اپنے آپ کو قائد کہتے تھے، سربراہ کہتے تھے، ملک کے 2-3 بار وزیر اعظم منتخب ہونے والے، 3 بار وزیر اعظم منتخب ہونے والے، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی میری طبیعت خراب ہے، میں لندن علاج کرانے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ادھر آ، جنہوں نے آزادی کی جنگیں لڑنی ہو، جن کے پاس مشن ہو، جن کے اندر قوم کا درد ہو، ان کو تو سارے ڈاکٹرز کے پینل نے بیٹھ کے کہا علامہ صاحب اگر آپ اپنے آپ کو آرام نہیں دیں گے تو آپ کی کمر کی درد مزید بڑھتی جائے گی اور اس میں تکلیف پیدا ہو جائے گی اور ہمیں آپریشن خراب ہونے کا ڈر ہے۔ تو بابا جی نے کہا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں آپ مکمل آرام ریسٹ کریں۔ بابا جی نے کہا ریسٹ کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہم چاہتے ہیں آپ آرام کریں۔ بابا جی نے کہا آنکھ کے لگ جانے کو آرام کہتے ہیں، آنکھ کے لگ جانے کو آرام کہتے ہیں، جب سے آنکھ لگی ہے مجھے آرام نہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر۔ یہ حضور کی عاشقی ہیں۔ قیامت تک جب حضرت بلال نے کہہ جو دیا یار کہ ارا برا کنک کرا کرائی کریم منت درا، اس کا ترجمہ حضرت حسان نے کر دیا کہ اذل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی، بڑی بڑی کرپشن کی باتیں نہیں، جب بڑی بڑی دلیری کی باتیں ہوں گی، جب بڑی بڑی ریاست چلانے کی باتیں ہوں گی، جب عدل کی بات ہوگی، جب حکومت کی بات ہوگی، جب دلیری کی بات ہوگی، جب احسان کی بات ہوگی، جب منصف کی بات ہوگی، جب سچائی کی بات ہوگی، جب صداقت کی بات ہوگی، یا رسول اللہ آپ کی غلامت سے، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو قیامت تک پیش کیا جائے گا۔ اور جب کرپشن کی بات ہوگی، جب 2 نمبری کی بات ہوگی، جب جناب بزدلی کی بات ہوگی، مداہنت کی بات ہوگی، پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر جو آپ کی ناموس پر کھڑے نہیں ہو سکتے، جو آپ کے دین کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، جو آپ کی امت کا بھلا نہیں چاہتے، جب بھی بات ہوگی ان کی بات ہوگی، لیکن کسی بھی حضور کے غلام کی یہ بات نہیں ہوگی کہ اس نے حضور کے دین کی جناب بدنامی کا سبب بنا ہے، بلکہ پھر تو یہ بات ہوگی کہ ہو کانسٹیبل دنیا کی
ساری ایجنسیاں بھی مخالف ہوں اور آ کر کہہ دے غازی تو کہہ دے کہ میں نے ذاتی دشمنی کی وجہ سے مارا ہے اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو غازی صاحب یہی کہیں میں نے اس لیے مارا ہے کہ یہ میرے آقا و مولا کا دشمن ہے اور ہمارا ایک ہی اعلان ہے کہ تیرے دشمن نال میری دشمنی تے میرا ہر سجن تیرے واسطے۔ اور آخری بات جو غازی ممتاز حسین قادری شہید کے والد محترم نے جو بابا جی کو سنائی کہ آخری بار جب محمد علی صاحب کو صاحبزادہ صاحب کو لے کر میں کھڑا تھا اور غازی صاحب تختہ دار کی طرف جانے لگے تو میں نے کہا ممتاز ایک دفعہ تو پیچھے مڑ کر دیکھ، انہوں نے نہیں دیکھا مڑ کر پیچھے، اس لیے کہ وہ رخ مصطفیٰ دیکھ چکے تھے، ہاں وہ دیکھ چکے تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ یاد رکھنا جو اس جانب جاتا ہے پھر دنیا کی تمام نعمتوں سے رخ موڑ دیتا ہے، ہاں اسی لیے تو بابا جی کو آگے کہنے لگے آپ یہ لے لیں وہ لے لیں، فرمایا جھلیو تسی دیر نال پہنچے ہو، ساڑھا سودا بازار مصطفیٰ وچ ہو چکیا۔